السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر ہم بات کریں گے وہ غزل کافی طویل ہے، اور اگر ہم پوری غزل اس محفل میں ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور اس پر بات کریں گے تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ تو اس سے بچنے کے لیے، جیسا کہ ہمارے بعض دوستوں نے ہمیں کمنٹس میں مشورہ بھی دیا تھا، ہم اس غزل کو 2 حصوں میں بیان کریں گے۔ تو آج اس کا پہلا حصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے: ملتی ہے ہوئے یار سے نار التحاب میں، کافر ہوں گر نہ ملتی ہو راحت عذاب میں۔ ہو کہتے ہیں عادت کو، ہوئے یار یعنی محبوب کی عادت، اور نار کہتے ہیں آگ کو۔ التحاب کا مطلب ہوتا ہے شعلوں کا بھڑکنا، یعنی جب شعلے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بھڑک رہے ہوں تو اس کو التحاب کہتے ہیں۔ راحت کا مطلب ہوتا ہے آرام، اور عذاب کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کا جو بدلہ ملے گا، اس میں جو سزا ملے گی، اس کو عذاب کہتے ہیں۔ تو اپنے اس شعر میں مرزا غالب فرماتے ہیں کہ مجھے دوزخ میں ڈال دیا گیا، جہاں ہر طرف آگ بھڑک رہی ہے اور انگارے دہک رہے ہیں، اور آگ کا یہ جو سما ہے یہ بالکل میرے محبوب کی طبیعت سے ملتا جلتا ہے۔ یعنی جیسے محبوب ہر وقت غصے میں رہتا ہے، آگ بگولا رہتا ہے، غالب کو جب دیکھتا ہے تو بڑی ہی خوفناک نظروں سے دیکھتا ہے، ان نظروں سے دیکھتا ہے جن سے آگ برس رہی ہوتی ہے۔ تو غالب کو دوزخ میں جا کر اپنا محبوب یاد آیا کہ بھئی اس قسم کی آگ جو کہ دوزخ میں بھڑک رہی ہے، اس آگ کا تو میں عادی ہوں، کیونکہ یہ ایسی ہی آگ میرے محبوب کی نگاہوں سے اور اس کے رویے سے اور اس کا جو میرے ساتھ سلوک تھا اس سے بھی بھڑکتی تھی، اور یہ بہت ہی ان کی یعنی ایک ہی عادت ہے دونوں کی۔ تو اس لیے مجھے جتنا عذاب ہوتا ہے اتنی ہی راحت نصیب ہوتی ہے، اتنی ہی مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دنیا سے یہ سب کچھ سہتا چلا آ رہا ہوں، اور چونکہ محبوب کی ہر چیز مجھے پیاری ہے تو محبوب کا آگ بگولا ہونا بھی مجھے اتنا ہی عزیز ہے جتنا کہ کسی بھی سچے عاشق کو ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میرے لیے یہ آگ جو ہے جو دوزخ میں جل رہی ہے، جس میں کہ مجھے جلایا جا رہا ہے، یہ جتنا زیادہ مجھے جلاتی ہے مجھے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ جیسے بتا دیا گیا کہ آگ بھبوکا قسم کا محبوب تھا اور اس کا ہر وقت غصہ رہتا تھا، تو مجھے اس کی عادت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس عذاب سے مجھے راحت نہ ملے تو سمجھ لینا چاہیے کہ میرا ایمان جاتا رہا اور میں کافر ہو گیا۔ مطلب ان کا کہنے کا یہ ہے اس وقت ایمان جانے سے اور کافر ہونے سے کہ بھئی اگر دوزخ کی آگ مجھے اپنے محبوب کی طبیعت کی آگ کی طرح پیاری نہیں ہے اور میں کوئی اس میں اعتراض کروں، اور اگر میں کہوں کہ جی مجھے اس میں کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پھر میں سچا عاشق نہیں ہوں۔ ایمان جانے سے مراد ان کی یہاں پر اپنے سچا عاشق نہ ہونے کی بات کرنا ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ بھئی مجھے تو دوزخ کے عذاب میں جتنی زیادہ آگ جلاتی ہے اتنے ہی زیادہ مجھے مزہ آتا ہے، کیونکہ مجھے تو اپنے محبوب کی جو رویہ تھا، اس کا جو سلوک تھا، اس کی جو آگ جلاتی تھی اس میں بھی اتنا ہی مزہ آتا تھا۔ دوسرا شعر ہے کہ کب سے ہوں کیا بتاؤں جہان خراب میں، شب ہائے ہجر کو بھی رکھوں گر حساب میں۔ جہان خراب سے ان کی مراد وہ دنیا ہے جس میں وہ کبھی خوش نہیں رہے۔ دنیا کو جہان خراب کہا ہے، اور شب کہتے ہیں رات کو، اور شب ہائے راتیں، یعنی راتوں کی جمع ایک ہوگی تو شب کہیں گے، شب ہائے ہوگا تو بہت ساری ان گنت ہوں گے، اور ہجر کہتے ہیں محبوب سے جدائی کو، اور حساب میں رکھنا ہوتا ہے کہ اگر حساب کتاب لگایا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں کہ میں کب سے اس جہان خراب میں ہوں، یعنی کب سے میں اس دنیا میں ہوں،
اور اگر میں ہجر کی راتوں کو بھی شامل کر لوں جو کہ ہوتی بھی بہت زیادہ لمبی ہیں تو میرے لیے تو دنیا میں رہنے کا اندازہ ممکن ہی نہیں۔ اور ہجر کی رات ہمیشہ اس لیے لمبی ہوتی ہے کہ بھئی وہ جدائی کی رات ہوتی ہے، اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کوئی خوشی کا کام کر رہے ہوں تو وقت یکدم بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، لیکن کوئی ایسا کام ہو کہ جو آپ کو اچھا نہ لگ رہا ہو، جو آپ زبردستی کر رہے ہوں، تو اس میں وقت آپ کا کاٹے سے کٹتا ہی نہیں۔ اب انہوں نے یہی کہا ہے کہ چونکہ ہجر کی شب ہے، محبوب سے جدائی ہے، تنہا ہیں، اکیلے ہیں، تو اس لیے وہ ان کے لیے بہت زیادہ لمبی رات ہو گئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں اگر وہ راتیں بھی آپ شامل کر لیں تو پھر تو میرے دنیا میں رہنے کا اندازہ ممکن ہی نہیں، اور یہ معاملہ کسی حساب میں آ ہی نہیں سکتا، اور اس کے لیے کوئی مقرر وقت میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا کہ جی میں اتنے عرصے رہا ہوں، کیونکہ اس میں ویسے تو شاید میں آپ کو بتا دیتا، لیکن جب اس میں ہجر کی وہ طویل لمبی راتیں شامل ہو گئیں تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس شعر میں مرزا غالب نے شبہائے ہجر کی جو لمبائی ہے اس کا مضمون بالکل ایک اچھوتے انداز میں پیش کیا ہے۔ تو اس شعر کا مطلب یہی کچھ ہو سکتا تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے لیے کچھ دوستوں نے، پرانے بزرگوں نے بلکہ کہنا چاہیے، کچھ اشعار فارسی میں بھی کہہ رکھے ہیں، لیکن وہ یہاں پیش کرنے کی کوئی محل نہیں ہے، کوئی موقع نہیں ہے، تو اس لیے ہم بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں جو ہم نے آپ کو اس شعر کا مطلب بتا دیا ہے۔ اس کا تیسرا شعر ہے: تا پھر نہ انتظار میں نیند آئے عمر بھر، آنے کا عہد کر گئے آئے جو خواب میں۔ تا کا مطلب ہے تاکہ، اور عہد کا مطلب ہے وعدہ۔ اس میں اس کے علاوہ اور کوئی خاص مشکل لفظ نہیں ہے، تو ہم اس کا مطلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرماتے یہ ہیں کہ میں محبوب کا انتظار کرتے کرتے سو گیا، لیکن اس شوق کو میرا سونا پسند نہیں آیا، چنانچہ وہ میرے خواب میں آیا اور وعدہ کر گیا کہ میں آؤں گا، اور یوں اس کا مقصد یہ تھا کہ اسی انتظار میں میری عمر گزر جائے، نہ وہ وعدہ پورا کرے اور نہ پھر مجھے نیند آئے۔ مختصر سا شعر ہے، مختصر سے معنی ہیں، اس کے علاوہ اس کے اور کوئی معنی ہو نہیں سکتے ہمارے خیال کے مطابق۔ ہو سکتا ہے آپ یا اور کچھ سننے والے دوست اس کا کچھ اور مطلب بھی کریں۔ خواتین حضرات، ہم یہاں آپ سے ایک بات عرض کرتے ہیں، ہم یہاں جو یہ غالب کے اشعار کا مطلب بیان کرتے ہیں تو ہم اس کو مختصراً بیان کرتے ہیں، یعنی اگر اس پر ہم اور زیادہ روشنی ڈالیں، اس کے معنی کو مزید کھولتے چلے جائیں، تو یقین کیجئے کہ غالب کا جو کلام ہے وہ ایسا ہے کہ ایک شعر جو ہے وہ ہمارے خیال کے مطابق 45-50 منٹ، بلکہ ہو سکتا ہے 1 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت دے لے۔ تو ہم یہاں اپنے ان دوستوں کے لیے غالب کا ایک کلام پیش کر رہے ہیں جو غالب کو سمجھتے نہیں ہیں، اور بالکل یعنی ان کے لیے غالب ایک طرح سے نئے شاعر ہیں۔ تو مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ہم ان کے معنی بیان کرتے رہتے ہیں، مشکل الفاظ کے معنی بتا دیتے ہیں اور آپ کو ایک رخ دے دیتے ہیں، یعنی آپ کو آپ کی سوچ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کا کام ہے کہ آپ ان اشعار کو پڑھیے اور جو مطلب ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے اس کی روشنی میں مزید معنی نکالنے کی کوشش کیجیے۔ شعر ہے کہ قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں۔ قاصد وہ شخص جو کہ خط کہیں پر پہنچاتا ہو اور لاتا ہو، لے جاتا ہو، آج کل کی زبان میں آپ اس کو ڈاکیہ کہہ لیجئے، پوسٹ مین کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے۔ تو کہتے یہ ہے کہ اس کی بہت اچھی تشریح خواجہ حالی نے کی تھی۔ ان کے دوسرے وہ جو الفاظ ہیں وہ تو شاید ہم نہ بتا سکے، ہم نے پڑھے تھے۔
تو وہ کہتے ہیں کہ دوسرے مصرع میں بطور طنز کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ وہ جواب میں لکھیں گے مجھے معلوم ہے، یعنی وہ کچھ نہیں لکھنے کے، اس لیے قاصد کے واپس آنے سے پہلے پہلے میں ایک اور خط لکھ لوں۔ اب شعر کا مطلب صاف ہے، یعنی میں جانتا ہوں کہ جواب میں وہ کچھ نہیں لکھیں گے، پھر قاصد کے واپس آتے آتے کیوں نہ ایک اور خط لکھ رکھوں۔ تو اس میں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ایک طرح سے اس شعر میں طنز بھی ہے اور مایوسی بھی ہے، یعنی خط تو لکھ دیا محبوب کو اور بھجوا بھی دیا، اور جب قاصد واپس آئے گا تو پوچھیں گے کہ بھائی کیا ہمارا خط آپ نے دے دیا تھا نہیں دیا تھا، تو کہتے ہیں چونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ میرے خط کا جواب ہی نہیں دیں گے، اور چونکہ میں ان کا عاشق ہوں، مجھے خط لکھنا ضروری ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں جب تک قاصد واپس آتا ہے میں ایک اور خط لکھ کے رکھ لیتا ہوں، اور جب قاصد آئے گا تو میں اس کو بھی بھجوا دوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں کا مطلب یہ ہے کہ وہ جواب ہی نہیں دیں گے، لیکن میرا کام چونکہ ان کو خط لکھتے رہنا ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہاں سے کوئی جواب نہیں آئے گا، اور میرے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ میں اپنے محبوب کو خط لکھوں، تو میں قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں۔ اس کا اگلا شعر ہے: مشتاق کبن کی بزم میں آتا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں۔ بزم کہتے ہیں محفل کو، اور دور جام کا مطلب یہ ہے کہ جب شراب کی محفل چل رہی ہوتی ہے تو اس میں ہر ایک کو باری باری شراب کا جام دیا جاتا ہے، تو اسے دور جام کہتے ہیں، یعنی ایک دور چل رہا ہوتا ہے جام کا جس میں کہ شراب ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جام اسی کو برتن کو کہتے ہیں جس کے اندر شراب ہوتی ہے، اور ساقی کہتے ہیں اس کو جو کہ شراب خانے میں شراب پلاتا ہے۔ اب اس کے پہلے مصرعے میں یعنی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ پھر یعنی جو کبھی نہیں ہوتا تھا کام وہ ہو گیا، یعنی ان کو کہتے ہیں کہ بھائی مجھ تک تو کبھی جام آتا ہی نہیں تھا، مجھے یعنی ان کی محفل میں کبھی شراب ملتی ہی نہیں تھی، تو یہ آج کیسا ہو گیا۔ اور غالب نے خود اپنے ایک خط میں لکھا تھا ایک مرتبہ کہ اب جو دور مجھ تک آیا ہے اس سے میں ڈرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف شراب کے جام تک یا بزم تک بات جو ہے وہ وہاں تک یعنی مخصوص نہیں ہے اس کے لیے، اس سے آگے کے بھی اس کے کچھ مطالب نکلتے ہیں۔ اب خواتین حضرات، اگر آپ چاہیں تو اس شعر کو صرف شراب خانے تک یا اس محفل تک جہاں کے ساقی لوگوں کو شراب پلاتا ہے یا پلاتی ہے وہاں تک آپ نہ رکھیں۔ اس سے صرف یہ بھی ڈر ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈر ہے کہ بھئی آج جو میرے اوپر یہ مہربانیاں ہو رہی ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مہربانیاں کہیں مجھے مہنگی پڑ جائیں۔ ہو سکتا ہے غالب نے اپنے زمانے کے جو سیاسی حالات تھے اور جو بہت ہی خراب تھے، آپ جانتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت کا چراغ بجھنے والا تھا، آخری بادشاہ کی حکومت تھی، اور پھر بیچ میں وہ جنگ آزادی کا سلسلہ ہوا اور کافی سارا جو اس جنگ میں حصہ لینے والے لوگ تھے ان کو سزائیں ہوئیں، تو ہو سکتا ہے اس دوران غالب کے ساتھ کسی نے کوئی مہربانی کی ہو، لیکن وہ چونکہ اس قدر زیادہ مصیبتوں کے ڈرے ہوئے تھے کہ ان کو یہ بھی خوف ہوا کہ بھئی ایسا تو نہیں ہے کہ اس مہربانی کے پردے میں میرے لیے کچھ مصیبت ہو، تو کہ بھئی محبوب کے بزم میں پہلے تو دور جام کبھی نہیں آیا تھا، یعنی مجھے شراب نہیں پلائی گئی تھی، پھر آج مجھ پر جو مہربانی ہوئی ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو ہمارا ساقی ہے ہمارا محبوب وہ اس نے شراب میں کچھ ملا دیا ہو۔ کچھ ملا دیا سے مطلب یہ کہ ظاہر ہے کچھ سے مطلب ان کا ہے کہ زہر نہ ملا دیا ہو، تو مرزا نے خود نہیں بتایا کہ کیا ملا دیا، صرف اتنا کہا کہ کچھ ملا نہ دیا ہو، تو یہاں تو ظاہر ہے زہر ہی دماغ میں آتا ہے، لیکن بہرحال یہ آپ اندازے لگائیں تو اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، جس شے کی بھی آپ کے خیال میں جو شے بھی تصور میں آ جاتی ہے آپ وہی فرض کر لیجئے۔ اب اس کا شعر ہے کہ
جو منکر وفا ہو فریب اس پہ کیا چلے، کیوں بدگماں ہوں دوست سے دشمن کے باب میں۔ منکر وفا کا مطلب کہ جو وفا سے پیچھے ہٹ گیا ہو، جس نے وفا کرنے سے انکار کر دیا ہو، اور فریب کہتے ہیں دھوکے کو، اور بدگماں کہتے ہیں کسی کی طرف سے آپ کے خیالات تبدیل ہو جائیں، اور دشمن کے باب میں یعنی دشمن کے بارے میں۔ تو اس میں کہا یہ ہے کہ ہمارا جو محبوب ہے وہ تو وفا کا منکر ہو گیا ہے، کیونکہ نہ تو اس نے خود کسی سے وفا کی اور نہ کبھی کسی دوسرے کی وفا کے اسے یقین ہوا۔ اب کسی دوسرے سے مراد یہاں پر مرزا غالب خود ہی لگتے ہیں، اور ظاہر ہے خود ہی ہیں۔ تو اب کہتے ہیں کہ اس نے جو رقیب تھا ہمارا، یعنی اس کا جو دوسرا عاشق تھا، اس سے ملنا جلنا شروع کر دیا ہے، تو میرے لیے بدگمانی کی کوئی وجہ نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ کسی کا بھی ہو کر نہیں رہے گا اور اسے کوئی بھی فریب نہیں دے سکتا۔ تو میرے لیے رقیب سے اس کے میل جول جو ہے وہ پریشانی کا باعث کیوں ہو بھائی، اور میں کیوں خیال کروں کہ رقیب نے اسے اپنے جال میں اور اپنے فریب میں پھنسا لیا ہے۔ اب دیکھیے مزے کی بات تو یہ ہے کہ محبوب دوسری طرف متوجہ ہو گیا، اور چونکہ اس نے ان سے وفا نہیں کی تو انہوں نے یہ فرض کر لیا کہ چونکہ وفا کرنا اس کی فطرت میں ہے ہی نہیں، اس کی عادت میں شامل نہیں ہے، تو ہمیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے جس طرح ہم سے بے وفائی کی ہے اسی طرح یہ ہمارے رقیب سے ہی بے وفائی کرے گا۔ آج کے لیے اس غزل کا اب ہم آخری شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ میں مضطرب ہوں وصل میں خوف رقیب سے، ڈالا ہے تم کو وہم نے کس پیچ و تاب میں۔ مضطرب کا مطلب ہوتا ہے پریشان ہونا، اضطراب کی حالت میں ہونا، سکون اور چین نہ ملنا، اور وصل کہتے ہیں ملاقات کو، اور رقیب کے معنی ہم نے آپ کو بھی بتا دیے ہیں، یعنی ایک محبوب کا کہ دو عاشق ہوں تو دوسرے عاشق کو دونوں محبوب رقیب ہی کہتے ہیں۔ اور وہم آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پیچ و تاب کا مطلب جو ہے وہ اصل میں ہوتا ہے غصے میں۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھ پر تو وصل میں اس لیے اضطراب طاری ہے کہ کہیں رقیب اس موقع پر نہ آ جائے اور رنگ میں بھنگ نہ پڑ جائے، تمہیں کس وہم نے پیچ و تاب میں ڈال رکھا ہے۔ اب عاشق اس لیے پریشان ہے کہ بڑی مشکل سے محبوب کے ساتھ ملاقات کا موقع ہاتھ آیا، اگر اس موقع پر رقیب آ گیا تو یہ جو صحبت چل رہی ہے اس کا سارا لطف برباد ہو جائے گا، اور محبوب یہ سمجھتا ہے کہ عاشق نے کسی اور سے رشتہ محبت بنا رکھا ہے، اس لیے اس پر گھبراہٹ طاری ہے۔ تو عاشق اسے محبوب کا وہم قرار دے کر حقیقت واضح کر رہا ہے کہ بھائی تو جس پیچ و تاب میں مبتلا ہے وہ کچھ ایسی بات نہیں ہے، تاکہ وہ اس کا اثر زائل ہو جائے اور ملاقات کا پورا لطف لیا جائے۔ تو خواتین حضرات، یہ آج کی غزل کے چند اشعار تھے جسے ہم نے پہلے حصے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اس غزل کے باقی اشعار انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اگلی محفل میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔